بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے آپ کا لقب ادریس ہوا، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی۔ ہر روز پیرہن سیتے اور ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ سلائی کی اجرت کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت بآرزوئے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کرتے وقت کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا بہشت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل، خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گھیوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گھیوں کے لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے۔ وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے، اور بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت نے فرمایا، شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، فرشتے نے کہا کہ جان قبض کرنا میرے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کنی ایک بار کی تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، پھر عبادت زیادہ کروں اپنے خالق کی۔ ملک الموت نے کہا کہ بے رضائے الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی کہ حکم ہوا۔
کہ جان ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل، تاکہ اس کو دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور پھر میں عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کنی کی دیکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، مشفق جبار عالم فرماتا ہے، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب تو میں جان کنی کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں کوئی تم میں سے جو نہ پہنچے گا، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور جلیل جبار فرماتا ہے، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا۔ یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر نہ آئے گا۔ اے بھائی، میں اب ہرگز باہر نہیں آنے کا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے عزرائیل، تو ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں بھی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ تب عزرائیل علیہ السلام بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہو۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے عزرائیل، میں بہشت کو دریغ رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، اس کے بعد سب ان کی امت، اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہے بہشت میں، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اس اونچے مکان پر پس بہشت میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو جا رہے، اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ و زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، تم مت رویا کرو،
میں تمہارے باپ کی سی صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا۔ بعد خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتا دیں۔